वेलकम से लेकर अभी जो सूरत-ए-हाल सारी बन चुकी है, पाकिस्तान का जो किरदार है, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया उमैर। और पाकिस्तान का ही किरदार है तो इस्लामाबाद बात कर रहा है। दुनिया के तमाम दारुल हुकूमत पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, यूरोप से लेकर अमेरिका तक, बरतानिया से लेकर मिडल ईस्ट तक, हर तरफ ये देखा जा रहा है क्या पाकिस्तान इस मईशत की जो जंग शुरू हुई, अमेरिका की मुसल्लत की गई जंग के बाद उनको सांस आने देगा अमेरिका, क्या ये नतीजा खेज हो सकेंगे? और पाकिस्तान की कोशिश है कि रास्ता निकले। इस्लामाबाद ये रास्ता निकालने की कोशिश में है। जेडी वैंस और कालिबाफ की सरबराही में दोनों मुल्कों के वफूद बैठे हैं। क्या एतमाद साजी हो पाएगी ये सबसे अहम बात है। दोनों अतराफ एक दूसरे को ट्रस्ट करेंगे, एतमाद साजी होगी तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। कुछ अहम निकात हैं जिन पर गुफ्तगू लाजमी होना है, जहां से ब्रेक थ्रू होगा। उसमें लेबनान का मामला है, आबनाए हुर्मुज़ है, जौहरी तनाज़ा है, ईरान के इलाकाई इत्तेहादियों के खदशात भी यहाँ पर यकीनी तौर पर सामने रखे जाएंगे, और फिर ईरान की जानिब से उस पर लगाई गई सैंक्शंस, उनमें नरमी की ज़रूरत है। कौन कौन से निकात ऐसे हैं जिन पर पहले ही बात हो चुकी है और कुछ ऐसे हैं इख्तिलाफी निकात। अर्लियर जब हमने बात की तो यहाँ पर यह गुफ्तगू भी हुई कि जो जिन निकात पर बात हो गई है, जो दोनों जानिब से तस्लीम कर लिए गए हैं, उन पर मेज़ पर बात नहीं होगी, बल्कि उन इख्तिलाफी निकात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। पैनल की तरफ चलते हैं, अब तक की सूरत हाल क्या बता रही है, क्योंकि इससे आगे का जो हम तक रिपोर्ट नहीं हुआ उस पर हम बात नहीं कर सकते, मगर जो ग्राउंड मौजूद है, जो माहौल मौजूद है, यकीनी तौर पर उस पर तज्जिया, तबसरा और बात हो सकती है। इस्लामाबाद से तलत हुसैन साहब, किरण नाज साहिबा हमारे साथ हैं, आमिर अहमद खान साहब कराची से हमारे साथ हैं। तलत साहब, मिनट घंटे गुजर रहे हैं, पाकिस्तान ही नहीं दुनिया इस्लामाबाद की तरफ नज़र लगाए हुए है कि यहाँ से क्या खबर मिलेगी, और यकीनी तौर पर सब एक उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि ब्रेक थ्रू होना चाहिए। ये पूरी दुनिया की ज़रूरत है, पूरी दुनिया की मईशत की ज़रूरत है। आपके ख्याल में जो अहम निकात हैं, कुछ के ऊपर यकीनी तौर पर इब्तदाई तौर पर बात हो गई, आपने भी पहले कहा कि जो सॉर्टेड इशूज़ हैं वो तो पहले ही टीमें बुनियादी तौर पर तैयार करके बैठी होंगी। आपके ख्याल में कौन से ऐसे मामलात हैं जो रुकावट बन सकते हैं मामलात को मंतकी तौर आगे बढ़ाने में? देखिए, रुकावट तो आपको इस तमाम मुआहदे की जो अहम तरीन शिकें हैं उनके अंदर उनकी साख्त के ऊपर अब बहस मुबाहिसा हो सकता है कि आपने बयान कैसे करना है हतमी सीज़ फायर को, आपने स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में से रास्ता अगर खोलना है हतमी तौर पर तो कौन इंचार्ज होगा। आपने अगर, और मैं देख रहा हूँ अमेरिका के मीडिया के अंदर तवातर के साथ अब ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन्स का सिस्टम है सारे का सारा, जिसके अंदर मिसाइल भी मौजूद हैं, जिसके अंदर ड्रोन्स भी मौजूद हैं, जिसके अंदर उनकी इनरिचमेंट फैसिलिटी भी मौजूद है, और जो ऑलरेडी उन्होंने अफजूदगी की हुई है जिस यूरेनियम की, उसका मुस्तकबिल भी मौजूद है। तो वो एक फार्मूलेशन किस तरीके से होगी, हमने इन तमाम मामलात को, दिफाई मामलात को कैसे तय करें, तो फार्मूलेशंस के ऊपर मामलात रुकावट का शिकार हो सकते हैं। लेकिन मैं अभी एक ट्वीट देख रहा था वली नसर का, जो बहुत वेल कनेक्टेड तज्जिया निगार हैं और अफ़गानिस्तान और अमेरिका और मिडल ईस्ट के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उन्होंने भी इस बात से इत्तफाक किया जो हम इससे पहले डिस्कशन कर रहे हैं कि बहुत सारे मामलात पहले से तयशुदा हैं, और उन्होंने कहा कि आप इतना बड़ा डेलीगेशन, ईरान के हवाले से वो बात कर रहे थे, इतना बड़ा डेलीगेशन आप बातचीत के आगाज़ में नहीं लेके आते, आप इतना बड़ा डेलीगेशन उस वक्त लेके आते हैं जब बात इख्तितामी मराहिल के करीब खड़ी हो, जिससे हमें एक उम्मीद बनती है। और फिर मैं डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देख रहा था, और बड़ा दिलचस्प ट्वीट है जिसके अंदर वो कह रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर तेल के खाली टैंकर हमारी तरफ आ रहे हैं, और जहां से वो अमेरिका का सबसे मीठा तेल, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप की खास किस्म की जुबान है, अभी तो खैर उन्होंने वो असल जुबान तो इस्तेमाल की नहीं, लेकिन शुक्र है हम पढ़ भी सकते हैं इस वजह से, जो मीठा तेल है और गैस है वो हम लोड अप करेंगे, और उसके बाद उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्विक टर्न अराउंड, जिससे मुराद ये है कि वो लोड अप करेंगे और फिर हिंदुस्तान, जापान की तरफ ये टैंकर निकलेंगे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में से। ये याद रखें कि नेट एक्सपोर्टर के तौर पर अमेरिका शायद दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है गैस और तेल के हवाले से। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से उसका तेल कम निकलता है, यानी 7 लाख के करीब बैरल्स जो है उसके दिन के निकलते हैं, तो 10% के करीब उसका तेल और गैस वहाँ से निकलता है। लेकिन अमेरिकी सदर की तरफ से ये बयान आना कि टैंकर अब आ रहे हैं, गैस को मैं लोड अप करवा रहा हूँ और क्विक टर्न अराउंड होने वाला है, इससे आपको पता चलेगा कि अमेरिका के अंदर कम से कम आबनाए हुर्मुज़ की ओपनिंग के हवाले से क्या तवक्कुआत मौजूद है। बट एज आई सेड, जब तक ये हतमी फार्मूलेशंस नहीं हो जाती, हम हतमी अंदाज से ये कह नहीं सकते कि कामयाबी के कितने करीब खड़े हैं।
درست ہو گیا. عامر احمد خان صاحب, امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات کوئی ڈائریکشن ویسے سمجھ آنے نہیں دیتے. جیسے طلعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹرن اراؤنڈ تبھی ہوگا جب ہم دیکھیں گے. وہ دباؤ بھی ڈالتے ہیں, دھمکی بھی لگاتے ہیں, گالی بھی دے دیتے ہیں, اور یہاں تک کہ پوری سویلائزیشن ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. اس تباہی کے بعد وہ کنسٹرکشن کی بات بھی خود ہی کر لیتے ہیں. سو آپ کے خیال میں اسلام آباد میں جو ہو رہا ہے اس کو کتنا پازیٹیولی دیکھنے کی ضرورت ہے, ٹرمپ کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے کہ ٹرمپ جو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ تو ایک آپٹکس ہے, پر دراصل اسلام آباد سے نکلے گا, اسلام آباد ڈیلیور کرے گا جو سامنے آئے گا؟ دیکھیں, جہاں تک پازیٹیوٹی کا تعلق ہے نا, میرا خیال ہے یہ طلعت صاحب نے 100% صحیح بات کی ہے کہ یہ اب مسئلہ فارمولیشنز کا ہے. یہاں تک بات تبھی پہنچتی ہے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اختتامی مراحل کے اندر ہو. تو فی الحال جہاں تک پازیٹیوٹی کا تعلق ہے وہ تو ہم اتنی ہی, اس سے زیادہ میرا خیال ہے کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا. رہی بات ٹرمپ کی باتوں کی, تو میرا خیال میں یہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں عائشہ, کہ ایک بڑا مقصد اس ڈیلیگیشن کے سامنے, خاص طور پہ امریکن ڈیلیگیشن کے سامنے, اور میرا خیال ہے ایرانی ڈیلیگیشن کو بھی اس کا احساس ہے, اور اتنا ہی پاکستان کی حکمرانوں کو بھی, پاکستان کے رولرز کو بھی, ہماری حکومت کو بھی اس کا احساس ہے کہ اب اس پروسیس کو ٹرمپ کے بیانات کی زد سے باہر نکالنا. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے ایکسٹریم نیچر کا بیان دیتے ہیں. اس کے اندر جب حقیقت کا سامنا ہوتا ہے اس بیان کو, تو وہ معاملہ جو ہے وہ برعکس نہ بھی نکلے. تو اگر انہوں نے 80% بات کی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں صرف 8% ایسا ہوا, یہ انداز ایسا ہوا ہے. تو اب بھی ان کے بیانات کی نوعیت, یہ تو نہیں آپ توقع کر سکتے نا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سوچ بدل جائے گی یا ان کا دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی بدل جائے گا. وہ تو ویسے ہی چلتا رہے گا. جیسے عامر صاحب, آپ کی گفتگو کے دوران مجھے خیال آیا کہ ٹرمپ کا جو بیان سویلائزیشن کی تباہی کا تھا, کہیں وہ ایسا نقطہ تو نہیں بنا جس نے دنیا کے ممالک کو ہلایا, بڑی طاقتوں کو ہلایا, کہ کوئی ایسی بڑی بے وقوفی نہ ہو جائے, کیونکہ تب تک سب بڑے ایک اتنا ایمرجنسی کی سچویشن میں نظر نہیں آئے, مگر اس ایک سٹیٹمنٹ نے یا اس کے پوسٹ نے دنیا کو ایک خطرے کی گھنٹی بجائی کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہیں کر نہ دے, اور لوگ اس پر الرٹ ہوئے, اس پر تیزی بڑھی اس چیز میں. ایبسلیوٹلی عائشہ, کیونکہ جتنا طاقتور شخص ہوتا ہے اس کی غلطی بھی اتنی ہی طاقتور ہوتی ہے, اور اس کا نقصان بھی اتنا ہی زیادہ ہو سکتا ہے. اور وہ کہ بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو گفتگو تھی, جو ان کی ٹویٹ تھی, صرف دنیا کے بارے میں نہیں, وہ انٹرنلی آپ دیکھیں نا, اس کی سنجیدگی کا اندازہ آپ ان کی باتوں کا اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب ساری دنیا اس بات کے اوپر پریشان تھی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے, وہ ایک امریکن سنگر بروس اسپرنگسٹین کے پیچھے پڑ گئے, اور اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر انہوں نے اس کو بے عزت کرنا شروع کر دیا. سو آئی تھنک کہ پہلے دنیا کو یہ اندازہ تو تھا ان کے مزاج کا اور جس طرح سے وہ بہیو کرتے ہیں, لیکن اس ٹویٹ نے ان کو, دنیا کو یہ بھی احساس دلایا ہے کہ دیکھیں بہت طاقتور شخص ہے, اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ شاید دنیا کا ایسا کوئی نقصان کر دے جس سے ریکور کرنا ممکن نہ ہو. اسی کی وجہ سے یہ ساری سنجیدگی بھی پیدا ہوئی, اور اسی کی وجہ سے پاکستان بھی جو ہے وہ اس فورفرنٹ کے اوپر آیا. سو آئی تھنک کہ اب یہ جو کنٹین ڈونلڈ ٹرمپ ہے, یہ سال ویسے بھی امریکہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, مڈ ٹرم الیکشنز ہونے ہیں, بہت توقعات ہیں لوگوں کی کہ شاید وہ کانگریس میں اپنی میجورٹی کھو دیں, اور اب سارے کا سارا زور اسٹریٹ آف ہارمز پہ بھی آیا ہے ایسا میں سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ ایک ویزیبل چیز ہے. دیکھیں نیوکلیئر پروگرام کے اوپر جو بھی ان کے آپس میں معاملات ہوتے ہیں, کیا طے ہوتا ہے, کیا طے نہیں ہوتا, وہ ویزیبل چیز نہیں ہے, وہ دنیا کو نظر آنے والی چیز نہیں ہے. لیکن اسٹریٹ آف ہارمز ایک ایسی چیز ہے جو کہ ساری دنیا کو نہ صرف نظر آتی ہے بلکہ ساری دنیا اس کا فوری اثر جو ہے وہ محسوس کر سکتی ہے. سو اب یہ مذاکرات جس جگہ پہ بھی چلیں, اینڈ اگین آئی وڈ سے کہ یس فارمولیشنز کے اوپر ہی بات ہوگی, ہمیں اپنی ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کرنا ہے. درست ہو گیا. عامر صاحب, آپ کو سننے میں بھی تھوڑا دقت ہو رہی ہے, ہمیں کوشش کریں گے کہ اس رابطے کو بھی بحال کریں. کرن, یہ کہیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے یہاں سے آگے کیا امریکہ کو 2 قدم پیچھے ہٹنا لازمی ہو رہا ہے؟ دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں, خاص طور پہ یورپ کی بات کی جائے, وہ اپنے سٹینڈز کلیئر کر رہے ہیں کہ معاشی طور پر جو نقصان ہم اٹھا رہے ہیں, آپ کے خیال میں کیا ٹرمپ کو, کیا امریکہ کو 40 دن کی قیمت صرف امریکہ میں ہی ادا کرنی پڑ سکتی ہے, امریکہ سے باہر بھی یہ قیمت ادا کرنا پڑے گی؟
اچھا، یہ جو آغاز میں جب بات شروع ہوئی تو طلعت صاحب نے ٹرمپ کے لہجے کی بات کی تھی، تو مجھے اس سے یاد آیا کہ ان کے ابھی کل ہی کی بات ہے کہ کانگریس رہنما اور ان کی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس بندے کا موبائل فون لے کے 2-3 دن ذرا چھپا دیں تاکہ جس طرح کے ٹویٹس ہو رہے ہیں یا جس طرح کے وہ یہ خدشات تو تھے کرن کے تارپیڈو کر سکتے ہیں مذاکرات کو، شاید ہاں، تو یہ شاید اسی بنیاد پر جو ہے نا وہ لہجہ یا وہ جو طرز تخاطب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ہے یا جس طرح کی پوسٹرنگ وہ کرتے رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں، وہ آج اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے. لیکن کل انہوں نے ایک ریسیٹ کی ضرور بات کی تھی، تو اس پر بھی اب بات کرنی چاہیے کہ وہ کس طرف اور کس ریسیٹ کا اشارہ دے رہے ہیں. جہاں تک قیمت ادا کرنے کی آپ بات کر رہی ہیں، تو جب جے ڈی وینس نکل رہے تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ان مذاکرات سے اس پروسیس سے کچھ نہ کچھ نکال کر لایا جائے، تو اسی میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو 15 نکات ہیں، 15 پوائنٹس ہیں یو ایس اے کے، اس میں سے 11 وہ پوائنٹس ہیں جس پر انڈرسٹینڈنگ آلریڈی ڈیولپ ہو چکی ہے، اور مزید وہ 4 پوائنٹس ہیں کہ جہاں پر کامن گراؤنڈز جو ہیں وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے گی. تو اتنا کچھ نقصان جو ہو چکا ہے، ایران میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، ڈیفینیٹلی اب ان کو اپنے مقام پر واپس آنے کے لیے، کیونکہ وہ جو چاہتے ہیں جو سینکشنز ان کے اوپر ہیں، یا پھر سینکشنز کے ساتھ ساتھ جو ان کے ایسٹس منجمد ہیں، جو ان کے اب اہم مطالبات ہیں، اور 2 یہ اہم مطالبات ہیں جس میں سے ایک تو وہ لیبنان کو اب چھڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ جو ان کے اساس منجمد ہیں اس طرف کی بات کر رہے ہیں. اور دوسری طرف امریکہ کی بھی اسی طرح کی سچویشن ہے کہ وہاں پر معاشی اعتبار سے نہ صرف ان کو اب اس کا نقصان اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، بلکہ آگے پھر پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر بھی ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مشکلات ان کے لیے آگے جا کر کریٹ ہوں گی. تو دونوں طرف سے یہ کوشش تو ہے کہ اب جہاں تک نقصان ہو چکا ہے، جتنا معاملہ آگے بڑھ چکا ہے، اس کے بعد اب کسی نہ کسی طور پر کوئی راستہ نکالا جا سکے، کیونکہ امریکہ میں یہ بات اب ہو رہی ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی جس میں ہم کودے، اور اتنا کودے کہ ہم نے نہ صرف 40 دن گزار دیے، بلکہ ہم نے ایک وہ جو چیزیں جنگی جرائم کی فہرست میں آتی ہیں اس طرح کے سٹیٹمنٹس تک آ گئے کہ آپ سویلائزیشن کی تباہی کی بات کر رہے ہوں، آپ یہ بتا رہے ہوں کہ کس طرح سے سویلین آبادی کو یا ان کے برجز کو، ان کے پلوں کو، اور ان کی جو آئل فیسلٹیز ہیں ان کو تک نقصان پہنچانے کی باتیں کی جا رہی تھی. تو اب دیکھنا ہمیں یہ پڑے گا کہ آج جب یہ میٹنگ شروع ہوتی ہے تو کامن گراؤنڈز کیا نکل پاتے ہیں، اور غالباً دونوں طرف سے کوشش یہ ہونی چاہیے اور ہوگی بھی کہ کہیں نہ کہیں اب کامن گراؤنڈز نکل آئیں، کیونکہ جو امریکہ کو جس طرح کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کے عوام کی طرف سے بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، دوسری طرف ایران جتنی تباہی برداشت کر چکا ہے، تو اس کے بعد اب شاید دوبارہ اگر خدا نہ خواستہ سچویشن پھر اسی طرف جاتی ہے جو آج سے 3 دن پہلے تک تھی، جس طرح کے حالات تھے، جس طرح بڑھ رہی تھی ایسکیلیشن آگے، تو پھر تو یہ کسی کے لیے بھی سوٹیبل نہیں ہوگا، نہ امریکہ کے لیے، نہ ایران کے لیے، نہ اس خطے کے لیے، نہ پوری دنیا کے لیے. تو امید یہی کر رہے ہیں کہ آج کچھ نہ کچھ نکلے، کہیں نہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو، کہیں نہ کہیں کوئی کامن گراؤنڈ بنے، اور یہ جو 15 دن کا پاز پاکستان کی وجہ سے آیا ہے، یہ تادیر پاز کی طرف معاملہ جائے. صحیح. ساتھ رہے گا ندیم ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ندیم صاحب السلام علیکم. ڈسکشن چل رہی ہے ٹرمپ کے ٹویٹ، سوشل میڈیا بیانات، اتحادیوں کی ناراضگی اور امید اب جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. ایک جانب ٹرمپ کے جو سوشل میڈیا پیغامات ہیں، جو بیانات ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے وہ بڑے اگریسو ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے پریشر بن گیا، اتحادیوں کی بی عائشہ نے بات کی کہ اتحادی بھی ان سے دور ہوتے چلے گئے، معاشی دباؤ آ گیا بہت زیادہ. تو ٹرمپ کا جو سوشل میڈیا ہے وہ کچھ اور بتا رہے، لیکن ان کی جو خواہش ہے، جو دل کی بات ہے، وہ یہی ہے کہ مذاکرات اب ہو جانے چاہیے. امید تو یہی ہے جی کہ کچھ اچھی خبر نکلنی چاہیے، کیونکہ ٹرمپ نے تمام اپنے اگریشن اور دھمکیوں اور وہ جو ان کے کلیم سے پہلے دوسرے تیسرے روز سے ہی کہ مجھے وکٹری مل چکی ہے، سارا کچھ میں نے تباہ کر دیا، 85% میزائل تباہ ہو گئے، یہ تو وہ دعوے کرتے رہے ٹال کلیمز. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ اس پورے خطے کی ترقی کا نیا عمل شروع ہوگا، کبھی وہ کہتے ہیں کہ وی آر اوپن ٹو ٹاک، کبھی وہ ایران کے لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ ریکنسٹرکشن کے لیے جا سکتے ہیں. تو وہاں وہ اشارے دینا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ ایک ڈیل ان کو چاہیے، اور ڈیل اس لیے چاہیے کہ وہاں اکنامک کمپلشن بھی ہیں اور پولیٹیکل پریشر بھی ہیں. جو گھر کے اندر ان کی مقبولیت کا گراف ہے وہ جس تیزی کے ساتھ گرا ہے، بائیڈن شاید اپنے بدترین دنوں میں بھی اتنا نیچے نہیں گئے جتنا ٹرمپ اب جا چکے ہیں. تو یہ ایک چیلنج ہے ان کے لیے. جب مڈ ٹرمز ان کے سر کے اوپر سوار ہیں تو ان کی ساری توجہ اس بات کے اوپر ہوگی کہ انہیں کچھ ایسی فیس سیونگ، کچھ ایسا راستہ مل جائے جس سے مڈ ٹرمز سے پہلے وہ اپنے آپ کو ایک کامیاب صدر کے طور پر، ایک جیتے ہوئے صدر کے طور پر دنیا کے سامنے یا اپنے عوام کے سامنے پیش کر سکیں. ابھی تو ان کے پاس وہ صورتحال نہیں ہے، کیونکہ جتنے بڑے دعوے تھے کہ ہم نے 3 دنوں میں ایران کو فلیٹ کر دینا ہے،
वो 40 दिनों में भी जितना मर्जी उन्होंने तबाही बर्बादी फैलाई हो, लेकिन ईरान सर्वाइव करता रहा और उसकी सर्वाइवल ही उसकी कामयाबी थी। तो उसके बाद वो क्या बताएंगे कहाँ जाके जीते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं की, 3 बहरी बेड़े लेकर दाएं बाएं घूमते रहे, बल्कि पीछे हटा दिए जब उनके वो ड्रोन ने और मिसाइल्स ने हिट करना शुरू किया। तो ऐसी सूरत हाल में डील दोनों तरफ जरूरत है, ईरान को भी जरूरत है क्योंकि वहाँ पर भी जो क्रिपलिंग सैंक्शंस हैं फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स, वो उन्होंने उनकी इकॉनमी की सूरत हाल बहुत बुरी कर दी हुई है। तो वहाँ पे भी एक जरूरत है कि उनके ऊपर मुस्तकिल जंग बंदी हो, इकोनॉमिक सैंक्शन हटें, वो तरक्की की तरफ जा सकें। और अमेरिका को भी जरूरत है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए, जो पहले वैसे खुली थी 28 से पहले, वो दोबारा से खुल जाए ताकि यूरोप और अमेरिका के ऊपर जो दबाव है इकॉनमी का वो हटना शुरू हो जाए। इकॉनमीज बैठ गई हैं, एनर्जी प्राइसेस ऊपर चली गई हैं और ये जो प्रेशर्स हैं ये यूएस ट्रेजरीज के ऊपर जो पहले से एग्जिस्ट करते थे, जिसकी वजह से दुनिया सारी में सोने की कीमतें आसमान को छूने लग गई। दुनिया सारी सोने में इसलिए इन्वेस्ट कर रही थी कि डॉलर के ऊपर वो जो ग्लोबल करेंसी के रिजर्व करेंसी के तौर पर एक ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट हिलना शुरू हो गया था। यूएस ट्रेजरीज से लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया था, चीन निकाल रहा था, अरब कंट्रीज से खबरें आना शुरू हो गई थी कि वो अपना मूव कर रहे हैं पैसा यूएस ट्रेजरी से निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू हो गए। चाइना ने बहुत बड़े पैमाने पर ये काम किया। तो ये प्रेशर्स मौजूद है। कितना अर्सा वो इतने बड़े करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ यूएस इकोनॉमी को चलाएंगे, जब अगर ऑयल ट्रेड का कुछ हिस्सा ग्रेजुअली शिफ्ट होना शुरू हो जाता है अवे फ्रॉम यूएस डॉलर, तो वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है ट्रम्प के लिए। तो उससे पहले अगर वो चीजें संभाल सकते हैं तो उन्हें संभाल लेनी चाहिए, नहीं तो उनकी मुश्किलात में और इजाफा हो जाएगा। दुरुस्त हो गया मलिक साहब। तलत साहब, ये एक माशी प्रेशर्स की बात कर रहे हैं, दो स्टेक होल्डर्स तो बैठ रहे हैं, ईरान और अमेरिका के मामलात को हल किया जाए, इसका कोई सोल्यूशन निकले। खलीजी ममालिक जीसीसी वो मुल्क हैं जो बराह रास्त उस तरह तो शामिल नहीं हुए जंग में किसी भी तौर, मगर मुतासिर हुए हैं। यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, ये इन हमलों से माशी तौर पर मुतासिर हुए हैं। इनके माशी मॉडल्स क्या हिट होंगे आने वाले वक्त में? 28 फरवरी से पहले की तरह ऑपरेट करते रहेंगे या उनके कंसर्न्स बढ़ेंगे और वहां भी तब्दीली आएगी? देखिए, आपने ये सवाल किया, इससे मुतल्लिक बहुत ज़्यादा मवाद मौजूद है। तज्जियाकार उस मवाद को इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे दिखाने को ईरान टारगेट था इसराइल का, लेकिन असल में वो ईरान के ज़रिए जो गल्फ ममालिक का एक नया मॉडल डेवलप हो रहा है इन्वेस्टमेंट का, तरक्की का, पावर इंजन ऑफ द मिडल ईस्ट, और तमाम के तमाम लोग वहाँ पर, कॉरपोरेशंस के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, मल्टीनेशनल बिजनेसेस वहाँ से हो रहे हैं, उस मॉडल को तबाह किया जाए। एक थ्योरी ये है कि अरब और अजम की जंग छेड़कर। तलत साहब, माजरत के साथ ठहरिएगा, हमारे पास न्यूज रूम में अहम खबर है, वो शेयर कर लें, बिल्कुल आपकी तरफ आएंगे। बिल्कुल, बड़ी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी वफ्द की मुलाकात हुई है। आपको बताएं कि इस वक्त इस्लामाबाद में मुलाकातें जारी हैं और इस्लामाबाद दुनिया भर की नज़रों का मरकज़ बन चुका है। अहम मुलाकातें भी हुई, अमरीकी वफ्द से भी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई और अब वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी वफ्द की मुलाकात हुई है। अहम मुलाकात, और आपको बताएं कि इस्लामाबाद मरकज़ निगाह है, पीस कैपिटल है इस्लामाबाद, शहर इक़्तिदार पाकिस्तान का इस टाइम पीस कैपिटल की हैसियत इख्तियार कर चुका है और अमरीका और ईरानी वफ्द जो है, वफूद जो हैं, वो यहां पर मौजूद हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमरीकी वफ्द ने पहले मुलाकात की और अब ईरानी वफ्द की भी मुलाकात हुई है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का शहर इक़्तिदार, जहां पर पीस टॉक्स इस वक्त जारी हैं, वहां पर मुलाकातें भी जारी हैं। जेडी वेंस से पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई और अब वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से ईरानी वफ्द की भी ये मुलाकात हुई है, जिसके मनाजिर आप तमाम की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो है खुशगवार जो है माहौल है। यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म बगलगीर हुए ईरानी वफ्द से, यहाँ पर अब्बास अरागची से भी वो मिले हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ्द की ये मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ्द की अहम ये मुलाकात हुई है। मुज़ाकरात से पहले की मुलाकात है। ईरानी वफ्द की क़यादत पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने की। पाकिस्तान अमन का सफ़ीर इस्लामाबाद में नया बाब रकम होने जा रहा है। पायदार इस्तेहकाम के लिए अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात, दोनों ममालिक के वफूद विफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद हैं। उस्मान खान नुमाइंदा समा हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइए इस मुलाकात का अहवाल। बिल्कुल, ये दूसरा वफ्द ईरान का जिसकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होनी थी और अब ये बाज़ाब्ता तौर पर इसका एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें बताया गया कि ईरानी वफ्द जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचा, जहां पर उनका खैर मकदम किया गया और पुरजोश अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से वेलकम किया गया और साथ ही साथ पाक ईरान ताल्लुकात जो हैं उस हवाले से बातचीत की गई है। ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कर रहे हैं, जबकि उनके हमरा वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची भी मौजूद है। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत को सराहा है और इस अज़म का इरादा किया है कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए
جو اپنا کردار ہے وہ جاری رکھے گا، اور یہ انتہائی اہم ملاقات ہے۔ اور اب دو وفود، ایک امریکہ اور ایک ایران، اب ان دونوں کی الگ الگ ملاقاتیں جو ہیں وہ وزیر اعظم سے ہوئی ہیں، چونکہ جب یہ پاکستان اسلام آباد پہنچے تھے تو اس وقت آرمی چیف سپہ سالار اور ڈپٹی وزیر اعظم ان دونوں نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا تھا، اور اس کے بعد یہ طے پایا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں الگ الگ ملاقاتیں ہوں گی۔ تو یوں اب یہ دوسری اہم ملاقات جو ہے وفد کی صورت میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ہوئی ہے، جہاں پر پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے، اور یہ اہم ملاقات ہے جو کہ وفود کی سطح پر کی گئی ہے۔ بالکل اہم ملاقات ہے جو کہ وفود کی سطح پر ملی گئی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ درست ہو گیا عمیر، یہ تازہ ترین صورتحال ہے، دونوں وفود مل چکے ہیں وزیر اعظم سے علیحدہ علیحدہ، یعنی کہ میزبانوں نے مہمانوں کو بتا دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم معاملے کا حل نکالیں۔ طلعت صاحب آپ کی جانب واپس آئیں گے، یقینی طور پر ان ملاقاتوں کے بعد اب بات چیت آگے بڑھے گی جس کا انتظار ہے، مگر واپس آئیں گے اس تجزیے کی طرف جو ہم معاشی ماڈلز کی بات کر رہے تھے کہ ایران اور امریکہ نہیں بلکہ جی سی سی کنٹریز جتنا متاثر ہوئے ہیں اس 38 سے 40 دن میں، وہاں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے آنے والے وقت میں؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ اس کا تجزیہ کرنے سے پہلے جو آپ نے ابھی تصاویر اور فوٹیج دکھائی بہت اہم ہے، آپ بات کر رہی تھیں۔ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ کیسے دونوں ڈیلیگیشن کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے اندر آپ کو موڈ میں فرق نظر آئے گا۔ یہ موڈ مہمان نوازی کا تو اپنی جگہ پر برقرار رہا، وزیر اعظم نے بالکل کھلے ہاتھوں کے ساتھ بغل گیری بھی ہوئی، ہاتھ بھی ملایا، بیٹھ کے انہوں نے بات بھی کی، لیکن آپ کو لگے گا کہ اس کے اندر دھیما پن زیادہ ہے۔ جو امریکی ڈیلیگیشن کے ساتھ جو باڈی لینگویج تھی، وہ موڈ جو تھا وہ کافی مختلف تھا۔ یہ ملاقات اب سے کچھ دیر پہلے ہو چکی ہے، میڈیا کو ذرا خبر جو ہے وہ دیر سے ریلیز کروائی گئی ہے تاکہ دونوں ڈیلیگیشنز کے درمیان جو ملاقات ہے اس کے اندر کچھ فاصلہ ہو اور ہر ڈیلیگیشن سے ملاقات جو ہے وہ خبر اپنا اثر جما لے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیلیگیشنز کو ہم کس طریقے سے بالکل مساوی زمین فراہم کر رہے ہیں، کسی جگہ پر ہم پروٹوکول کی کوئی بریچ نہیں چاہ رہے، کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہو پائے کہ کس کو کتنا وقت ملا۔ اور مجھے علم نہیں ہے کہ دونوں وفود کو وقت کتنا ملا، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اس بات کا بھی دھیان رکھا گیا ہوگا کہ اگر 19 منٹ امریکی ڈیلیگیشن کے ساتھ بیٹھے ہیں تو 19 منٹ ہی ایرانی ڈیلیگیشن کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اگر وزیر اعظم نے ان کو دروازے پر ملے ہیں تو یہاں پر بھی وزیر اعظم ان کو دروازے پر ملے، تو ہم اتنی احتیاط برت رہے ہیں تاکہ کسی کو پروسیجر کے اوپر اعتراض کرنے کی گنجائش نہ بنے۔ اب واپس اگر ہم آ جائیں جی سی سی ماڈل کی طرف، دیکھیں وہاں پر بہت سارے ممالک نے اعتراض اٹھایا ہے، اور ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ رکاوٹیں کیا ہیں؟ بہت سارے جی سی سی ممالک یہ کہتے ہیں کہ ایران نے ہم پر خام خواہ حملے کر کے ہمارا بہت نقصان کیا ہے، انہوں نے باقاعدہ کمپنسیشن ڈیمانڈ کی ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ایران ان سے کمپنسیشن ڈیمانڈ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی بیسس سے جو حملے ہماری طرف آئے ہیں ہمارا نقصان کیا ہوا ہے۔ لیکن بہت سارے ممالک نے اپنے اعتراضات جو ہیں وہ پاکستان کے کہنے پر انگیجمنٹ کے ذریعے وہ مؤخر کیے ہیں۔ کویت نے اپنے اعتراضات مؤخر کیے ہیں، قطر نے بہت مثبت انداز سے جواب دیا ہے، عمان نے بہت مثبت انداز سے جواب دیا ہے، سعودی عرب نے میرے خیال میں سب سے اچھے اپنے کارڈز کھیلے ہیں۔ سعودی عرب ایک بہت بڑا ملک ہے، پاکستان کے ساتھ اس کا دفاعی معاہدہ ہے، اس نے جس ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے بار بار، میرے خیال میں اس سے اس ماحول کو شیپ کرنے میں بڑا مددگار۔ طلعت صاحب قطع کلامی کی معذرت، کیا وہ دفاعی معاہدہ بھی اس ریسٹرینٹ کو لے کر آیا ہے؟ کیونکہ یہ تو اپریشیٹیبل ہے، جس طریقے سے سعودی عرب کا کنڈکٹ تھا وہ واقعی بہت زیادہ ریسٹرینٹ، برداشت سب دکھائی دیا اس کے اندر۔ جی جبیل پر جب حملہ ہوا میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں ان معلومات سے واقف ہوں کہ وہ کتنے ٹینس گھنٹے تھے جب حملہ ہوا، تو سعودی عرب مکمل طور پر یہ طے کر چکا تھا کہ اس نے ہر حال میں اس کا جواب دینا ہے۔ دیکھیں ایم بی ایس جو ہیں، اگر آپ ماڈرن سعودی عرب کو دیکھیں تو ایم بی ایس نے اپنے آپ کو بطور سعودی نیشنلسٹ کے طور پر متعارف کروایا، وہ سعودی ثقافت کی بات کرتے ہیں، سعودی تاریخ کی بات کرتے ہیں، اور وہ نیشنلسٹ ہونے کے ناطے اپنی بڑی بھاری ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ سعودی کلچر اور سعودی دفاع کی ذمہ داری وہ بدرجہ اتم پوری کریں۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنے بڑے حملے ہوں تو پھر ایم بی ایس یا ان کی افواج جو ہے اس کا جواب نہ دیں، اور اگر ایسا ہوتا تو ظاہر ہے پاکستان کی طرف سے بڑا واضح تھا کہ سعودی عرب کے دفاع میں پاکستانی شرکت کرنی تھی۔ پاکستان کے کہنے پر سعودی عرب نے ضبط کا مظاہرہ کیا کیونکہ ہم یہ کوششیں کر رہے تھے کہ یہ امن طے ہو جائے، تو سعودی عرب نے کوئی ضد نہیں کی،
اور کوئی انہوں نے اڑی نہیں دکھائی. اور طلعت صاحب یہاں پر ایران کو بھی ساتھ ساتھ پاکستان نے یہ سمجھایا جی بالکل کہ ہمارا پیکٹ ہے وہاں پر, آپ ریسٹرین شو کریں, ادروائز پھر ہمیں زبردست بات کی. مطلب یہ کہ دونوں کو کہا کہ ہم آپ دونوں کے ساتھ ہیں, تھوڑا تحمل کریں, اس میں سے امن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کو بتا رہے تھے کہ آپ دونوں کا فائدہ ہے. ہم ان کو بتا رہے تھے کہ آپ دونوں کا فائدہ. دیکھیں ہماری ڈپلومیسی کے اندر ہم نے کوئی چیز اپنے حوالے سے نہیں کہی. یہ سب سے اہم بات ہے کہ ہم نے سب کو بتایا کہ آپ کا اس کے اندر فائدہ کیا ہے. اور اگر آپ نمبر آف اٹیکس دیکھیں, جو میزائل اور ڈرون اٹیکس ہیں, آپ کو پتا ہے ہماری انٹرونشن کی وجہ سے سعودی عرب کے اوپر سب سے کم اٹیکس ہوئے ہیں. سب سے زیادہ اٹیکس جو ہیں آپ کو یو اے ای کے اوپر نظر آتے ہیں. نقشہ آپ کے سامنے ہے, جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کی انٹرونشن نے کتنا فرق ڈالا ہے. تو امپیکٹ جو ہے وہ بہت ہوگا. عائشہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو ریپوٹیشنل ڈیمیج جس کو کہتے ہیں, جب آپ ایک مرتبہ اتنی خوفناک جنگ میں سے گزر جائیں, اور جب آپ نے اپنے سامنے چمکدار بلڈنگز کے اوپر ڈرون گرتے ہوئے دیکھے ہوں, جب آپ کے انویسٹمنٹ والے آفسز کو نشانہ بنایا گیا ہو, تو بزنس جو ہے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. وہ سنگاپور چلا جائے گا, وہ ملیشیا چلا جائے گا, وہ کہیں اور چلا جائے گا. ریپوٹیشنل ڈیمیج بہت زیادہ ہے, اس سے ریکور کرتے کرتے آپ کو وقت لگے گا. صحیح. اس میں طلعت صاحب یہ بھی ایڈ کیجئے گا اس میں ساتھ, جی کرن ایک سیکنڈ بس, طلعت صاحب یہ بھی ایڈ کیجئے گا اس میں, اگر ہم جی سی سی کی بات کر رہے ہیں, اس کے جو خطے پر اثرات ہیں, جنگ کے آفٹر ایفیکٹس جو ہیں اس پر بات کر رہے ہیں, تو ایران نے جو کہ شرائط میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ سینکشنز اٹھائی جائیں. اگر یہ سینکشنز اٹھ جاتی ہیں تو ایران کا کیا کردار رہے گا؟ کیونکہ جس طریقے سے کہ ذخائر ایران کے پاس موجود ہیں, وہ ایک نیا کردار ہوگا ایران کا خطے میں. دیکھیں یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ایران اس معاہدے سے دفاعی طور پر کتنا طاقتور ہو کے نکلے گا, یا دفاعی طور پر اس کی حد بندی ہوگی. آپ نے جو نکات کا ذکر کیا جس کے اوپر آ کر بات پھنس سکتی ہے, اس میں سے یہی ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا تھا وزیر اعظم پاکستان کے ٹویٹ کے جواب میں یا اس کے برابر میں, اس میں اس نے کہا تھا کہ میں گلف ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کام کر رہا ہوں. تو گلف ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نارمل ریاست کے بیہیویئر کو اس معاہدے کے اندر لے کے آنا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران وہ معاملات طے کرتا ہے نہیں کرتا. جو اس کے لمبے میزائل, مار کرنے والے میزائل ہیں, ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے, جو یورینیم کی افزودگی کا لیول ہے وہ کس جگہ پر ٹکتا ہے, کیا جو افزودگی والی یورینیم موجود ہے وہ حوالے اقوام متحدہ کے تحت چلنے والے اداروں کے حوالے کرے گا, IAEA کے حوالے کرے گا, تیسرے ملک کے حوالے کرے گا. رشیا کی ایک تجویز سامنے آئی تھی. تو اگر ایران دفاعی طور پر اپنے آپ کو اس تمام معاہدے میں سے نکال کر بہت تگڑا کرتا ہے, تو میرے خیال میں گلف ممالک کے لیے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے. ان کے پوائنٹ آف ویو بڑا اہم نقطہ اس کی طرف آئیں گے, مگر خالد عظیم بیورو چیف ہمارے اسلام آباد سے موجود ہے, اور ابھی طلعت صاحب نے بات ایک کی کہ ہم نے ڈپلومیسی ان کے لیے کی ہے, تبھی کسی کو اعتراض نہیں, کیونکہ ہم ان سب کی بات سن رہے ہیں اور ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے تک لے کے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے حل کی طرف جائیں. خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ آج میزبانی بھی ہم ان کے لیے کر رہے ہیں, اس میں بھی ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں, ہمارا یہ انٹرسٹ ہے کہ یہ خطہ آگے بڑھے, ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ معاملات کسی منطقی نتیجے پر جائیں. تو جس طریقے سے وفود سے ملاقات ہوئی, جس طریقے سے سیکیورٹی دے کر یہاں تک لایا گیا, جو اعتماد کا اظہار ان کی جانب سے ہم پر کیا جا رہا ہے, جس احترام کے ساتھ ان سے ہم مل رہے ہیں, کیا ماحول ہے اسلام آباد میں, کتنی الرٹ ہے سیاسی و عسکری قیادت, اور کیا آپ کچھ زیوم کر پائیں گے, کیونکہ اتنی جلدی خبر تو ہم تک آنی نہیں جب تک مکمل تصدیق شدہ صورت حکومت نہ سامنے رکھے گی. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سرے سے اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے, اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہم کہیں اس سے متاثر نہیں ہو رہے تھے. اور اس کا آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو تھوڑا سا عرصہ گزرا ہے, اس میں ہمیں پیٹرولیم پرائسز کو کہاں لے جانا پڑا, اور پھر اس کے بعد اس بات کے بھی لانے پڑے ہوئے تھے کہ کیا ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہمارے انرجی ریسورسز ہیں ان کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے, یا آگے چل کے ہمیں اس کے لیے کوئی ڈیفیکلٹی ہوگی. تو اس کو اگر آپ دیکھیں, اس کا جو امپیکٹ دیکھیں پاکستان کی اکانومی میں, تو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک, میں نے صبح یہ بات کی تھی انڈیا کے حوالے سے, لیکن ہمارا بھی پرابلم یہی ہے کہ ان ممالک میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہاں موجود ہیں, اور وہ نہ صرف یہ ہے کہ اپنی فیملی کے لیے بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ اس کا اہتمام کر رہے ہیں, بلکہ ان کی بھجوائی ہوئی ترسیلات جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ ہیں. تو ہم ڈیفینیٹلی افیکٹ تو ہوتے ہیں, لیکن اس سے بڑھ کے پاکستان کا مفاد جو ہے وہ یہ تھا کہ یہ خطہ جو ہے پورے کا پورا
ये जिस मुसीबत से दो चार होने जा रहा है और उसकी वजह से जो टेंस माहौल बना हुआ था और उसमें यूँ समझ लें कि एक स्टैंड स्टिल की पोजीशन आती जा रही थी और उसमें बल्कि वो एग्रीवेट हो रहा था वो सारे का सारा। तो पाकिस्तान का ये जो प्रोएक्टिव रोल है उसने कम से कम उसको एक ब्रेक लगाई है फॉर द टाइम बिंग। और पाकिस्तान की कोशिश यही है कि वो जहाँ पे मामलात को रोका गया है उससे कोई मज़ीद बेहतरी की तरफ जाए। इसी वजह से ये सारे का सारा जो है वो एहतमाम किया जा रहा है। और पाकिस्तान के पास एक्चुअली अकाउंट है सबका कि सबके ग्रीवियंसेस क्या हैं, इसलिए जो मुलाकातें हो रही हैं और उसके बाद जब मुज़ाकरात होंगे तो डेफिनेटली उनका इनपुट जो कि इस वक्त मेज़ पे नहीं बैठे हुए हैं उनका इनपुट जो है वो पाकिस्तान के ज़रिए डेफिनेटली फ्री कैन तक पहुंचेगा। और अगर कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं कुछ ममालिक के अमेरिका के हवाले से तो वो भी सामने आएंगे। और इसके साथ साथ ईरान से तो चूँकि वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट हुए हैं उनके अटैक्स की वजह से, अगरचे उसका ईरान का क्लेम तो ये था कि वो ये सारे का सारा जो है वो अमेरिका को सबक सिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन कोलेटरल डैमेज जो है वो इन ममालिक का हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान उसका डेफिनेटली मुज़ाकरात की मेज़ पे आने से पहले भी उनके इल्म में ला चुका है। और जैसे कि बहुत सी ये बातें सामने आ रही हैं कि टेक्निकल लेवल पे वो जो नुकात हैं दोनों जानिब के उसके ऊपर डेलिब्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक हो चुकी हैं। और आमतौर पे इस प्रोसेस भी यही होता है कि जो टेक्निकल शोबे के लोग होते हैं ये जो उनके जिनसे वो रिलेटेड होते हैं वो मामलात, वो पहले उसकी जुज़ियात जो हैं उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं और फिर उसके बाद जाके जो है वो जब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते हैं तो उसका खुलासा वहाँ रखा जाता है, फिर गिव एंड टेक होता है। ये तो